ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک باز رہتا تھا۔ اس نے جنگل میں بادشاہت قائم کر رکھی تھی۔ جس پرندے کو بھی حکم دیتا وہ جا کر فوراً اس کا حکم بجا لاتا۔ کوئی پرندہ اس کی حکم عدولی نہ کرتا۔ جو اس کی حکم عدولی کرتا اس کی شامت آ جاتی اور باز اس کو سزا دیتا۔ کوئی بھی پرندہ اسے نہ روکتا اور سب پاس کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے۔ ایک دفعہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ باز نے حسب معمول کوے کو حکم دیا کہ وہ بازار جائے اور اس کے لیے ڈھیر سارا کھانا لے کے آئے۔ کوے کے لیے ایسا کرنا ممکن تھا لیکن مشکل بھی بہت تھا، مگر کوے نے باز کے ڈر سے ہاں کر دی اور فوراً بازار کے لیے نکل گیا تاکہ بازار جا کے باز کے لیے کھانا لے کر آ سکے۔ لیکن سارا دن گھومنے کے باوجود اسے کچھ نہ ملا اور خالی ہاتھ واپس آ گیا، اور واپس آ کر باز کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے تمام کہانی سنا دی جو سارا دن اس کے ساتھ ہوا۔ پھر کیا تھا، باز پیچھے پیچھے اور کوا آگے آگے۔ اگرچہ کوا کے ہاتھ نہ آیا اور اتنی دور نکل گیا کہ باز کی پونچھ سے آگے چلا گیا۔ باز جب تک ہار گیا تو اس نے واپس گھر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف کوے نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں دوسرے پرندوں کی طرح کمزور ہوں، اپنے قدرت سے باز کو مزہ چکھا تاکہ وہ کسی دوسرے پرندے کو نقصان نہ پہنچا سکے اور نہ ہی کسی کو حکم دے سکے۔ دوسری طرف ایک بار پھر عادت سے مجبور باز نے مینا چڑیا کو بچوں کی نگرانی کرنے اور ایک صاف برتن میں بچوں کے لیے پھل لے کر آنے کا کہا۔ مینا چڑیا سمجھ گئی ضرور دال میں کچھ کالا ہے، باز اسے بھی حکم سے زیر کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال مینا چڑیا کیا کرتی، وہ کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ باز کے حکم کو بجا لانے میں لگ گئی۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ باز کے بچے ڈر کے مارے سہم گئے، جبکہ باز بری طرح زخمی ہو گیا اور اس کے بچے بھی ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس نے دوسرے پرندوں کی بد دعائیں لی تھی اور باز سے انتقام لیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جنگل کے دوسرے پرندوں کو وہ جب بھی حکم دے گا وہ اسے پورا کریں گے۔ جنگل کے دوسرے پرندوں نے حال دیکھا اور خوش ہوئے۔ اب باز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ ناحق دوسرے پرندوں کو ستاتا تھا، جس کی اسے سزا ملی ہے۔ اس نے سب سے پہلے اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی اور سارے پرندوں کو بلا کر ان سے بھی معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ کبھی بھی کسی کے ساتھ میں برا سلوک نہیں کروں گا۔ سب پرندوں نے باز کو معاف کر دیا اور پھر سب خوش خوشی رہنے لگے اس جنگل میں۔ تو بچوں سے کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی تنگ نہ کرو اور بلا وجہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اور اسی جنگل میں ایک شرارتی کوا رہتا تھا جو کہ مینا چڑیا اور طوطے کو تنگ کیا کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کوا مینا چڑیا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، مینا چڑیا، تمہارے گھر مہمان آئے ہیں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے گھر جاؤ۔ مینا چڑیا جلدی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ اپنے گھر جا کر دیکھا تو ادھر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مینا چڑیا کو اندازہ ہو گیا کہ کوے نے شرارت کی ہے۔ آج مینا چڑیا کو کوے پہ بہت غصہ آیا۔ کوے سے ضرور بدلہ لوں گی، اور شام کو اپنے دوست طوطے کو ساری بات بتائی۔ طوطے نے مینا چڑیا کے ساتھ مل کے ایک منصوبہ بنایا تاکہ کوے کو سبق سکھا سکے۔ جنگل میں ہر روز کسی نہ کسی پرندے کی ڈیوٹی لگتی تھی۔ وہ اپنے مقررہ دن پہ پہرا دیتا تاکہ امن قائم رہ سکے، اور وہ دن آ گیا جس دن کوے کی ڈیوٹی تھی۔ منصوبے کے مطابق طوطا مینا کے پاس آیا۔ اس نے کہا آج کوے کا ڈیوٹی کا دن ہے، آج ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ پاس گیا اور کہا کہ کوے میاں، آپ کو بادشاہ سلامت یاد فرمایا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ مینا چڑیا نے بھی یہی لفظ دہرائے اور بتایا، جی کوے بھائی جلدی چلو، بادشاہ سلامت بھی وہی ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بولا، میری تو آج ڈیوٹی ہے، میں کیسے اپنی جگہ چھوڑ کر جاؤں؟ طوطے نے کہا، کوے میاں،
آپ کی مرضی ہے، ہمارا فرض تھا آپ کو بتانا، اب آپ جانے اور بادشاہ سلامت جانے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلنے لگے۔ کوا بھی کچھ سوچ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ بادشاہ کا شاہی گھر کافی فاصلے پر تھا۔ وہ دونوں جا رہے تھے کہ اتنے میں طوطے کو اپنے بچے کی آواز آئی۔ وہ ابھی آنے کا کہہ کر چلا گیا اور مینا چڑیا بھی پیاس کا بہانہ بنا بھاگتا جا رہا تھا کہ اس کو بادشاہ سلامت کی آواز آئی۔ اس نے غور کیا تو آواز اس طرف سے آ رہی تھی جس جگہ پہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ بیوقوف بن گیا ہے، اب اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اب اس کو کوئی بلانے آتا وہ خود بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب اس کی کوئی چالاکی کام نہیں آئی۔ اس کی بات کا بادشاہ نے یقین نہیں کیا۔ بادشاہ نے کوے کو لاپرواہی برتنے پر سخت سزا دی اور کہا کہ اب تمہیں پورا 1 مہینہ ڈیوٹی دینا ہوگی۔ یہ سن کر کوے کے ہوش اڑ گئے اور بادشاہ کے جانے کے بعد مینا چڑیا اور طوطا درخت کے پیچھے سے باہر نکلے اور بولے، اب مزہ آیا دوسروں کو تنگ کرنے کا، دیکھا برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، تو بچوں ہمیشہ جو برا دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے، لہذا سب سے اچھا سلوک کرو۔